آج رائزنگ پاکستان میں ماہم جمال جو کہ ایک ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کی اور رائزنگ پاکستان کی فیملی کا پچھلے 5 سال سے حصہ ہیں. ایک بہت اہم موضوع پہ ہم نے بات کرنی ہے کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے کسی گھر میں تو ماں اگر نوکری پیشہ ہے, چاہے سرکاری پرائیویٹ کسی فیکٹری میں کام کرتی ہے, کوئی بھی, اس کو کتنی پاکستان کے قوانین اور صوبائی حکومتوں کے قوانین کے تحت کتنی چھٹی مل سکتی ہے, اور جو باپ بن رہا ہے اس کو کتنی چھٹی مل سکتی ہے. اس پہ ذرا کم میڈیا پہ بات ہوتی ہے. ہم نے سوچا آج ماہم سے کہیں کہ اس چیز کو ذرا انفولڈ کریں. گڈ مارننگ, السلام علیکم. السلام علیکم, کیا حال ہے آپ کے؟ بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا جی, کیا سین ہے؟ صوبائی حکومتیں, فیڈرل گورنمنٹ کے لاز کیا کہتے ہیں؟ اٹس اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک, کیونکہ اکثر عورتیں مجھے کال, میری فرینڈس یا کوئی بھی, کہ ہم کیا بینیفٹ سیکھ کر سکتے ہیں, کہ ہمیں لیو ملے گی بھی یا نہیں. سو اس پہ میں یہ بتاتی چلوں کہ آپ کا پروونشل گورنمنٹس نے ڈفرینٹ لاز بنائے ہوئے ہیں. خیبر پختونخوا کا میٹرنٹی بینیفٹ ایکٹ ہے, یو ہیو سندھ کا میٹرنٹی بینیفٹ ایکٹ, آپ کا بلوچستان, اس طرح ڈفرینٹ حکومتوں نے لاز بنائے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کی جتنی اینٹیز فیڈرل گورنمنٹ کے کنٹرول میں آ رہے ہیں, بی اٹ پرائیویٹ یا آپ کے سرکاری ادارے, انہوں نے آپ کا بہت ریسنٹ میٹرنٹی اینڈ پیٹرنٹی لیو ایکٹ بنایا ہے. نارملی جو لاز ہیں وہ میٹرنٹی کی بات کرتے ہیں, اور صرف ماں کو ملتی ہے. اب یہ جو ریسنٹ 2023 کا ایکٹ بنا ہے, اس میں یہ پیٹرنٹی یعنی کہ باپ بھی انٹائٹلڈ ہے چھٹیوں کے لیے, کہ آبویسلی اس نے دیکھنا ہے اپنی, اس کی جو بیوی, جب آپ کا بیبی بورن ہو رہا ہے سو اس کو بھی چاہیے. اب ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ لیو کیا ہے اور کون یہ اویل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیو آپ کا سٹیٹس یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے آپ کو چھٹی دے دی لیکن ہم آپ کو پیسہ کوئی نہیں دیں گے. لیو بہت پراپرلی ڈیفائن کی گئی ہے آپ کے ایکٹس میں, کہ لیو وہ ہے کہ پیڈ لیو, یعنی کہ جو آپ کی آخری سیلری تھی چھٹیوں سے پہلے وہی آپ کو اب دی جائے گی. وہ میری 50,000 تھی, وہ میری 60,000 تھی, یا ایز اے ویج ارنر میں جو تھی, لیبرر ہوں اور مجھے ڈیلی ویجز اتنی ملتی ہیں, وہ وہی آپ کو دی جائے گی. اچھا, اور اس میں کتنی ہے؟ 3 مہینے ہے, 2 مہینے ہے, یا یہ صوبے ٹو صوبے ویری کرتا ہے؟ یہ صوبے ٹو صوبے ویری کرتا ہے. انٹرسٹنگلی جو آپ کا نیا لا ہے فیڈرل گورنمنٹ کا, وہ 180 ڈیز تک دے رہا ہے فرسٹ چائلڈ پہ, 120 ڈیز سیکنڈ چائلڈ, اور 90 ڈیز تھرڈ چائلڈ پہ. یعنی پہلا بچہ پیدا ہو تو ایک ماں کو فل پے کے ساتھ 6 مہینے, اور یہ دوسرے بچے پہ 4 مہینے, اور تیسرے بچے پہ 3 مہینے. وہ تیسرا بچہ کم تنگ کرتا ہے ماں کو, رات کو جگاتا کم ہے, جو اس کی چھٹی کم ملے گی, یہ کیا چکر ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آیا. نہیں, وہ اس لیے بنایا گیا کہ پہلے آپ بہت, جب نئی آپ بنتے ہو تو آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے, اینڈ آہستہ آہستہ یو لرن کہ آپ کو کیسے دیکھ بھال کرنی ہے اینڈ آل دیٹ. اور اس کے علاوہ جو بہت انٹرسٹنگ ہے, ڈفرینٹ پروونسز نے جو بنائے ہوئے ہیں وہ 12 سے 16 ویکس تک ہیں. جس طرح ہمارا سندھ میٹرنٹی ایکٹ جو کہتا ہے وہ 16 ویکس تک دیتا ہے. اب اس میں یہ ماں کے اوپر ہے, اس نے یہ پری نیٹل لینا ہے یا پوسٹ نیٹل لینا ہے. جی, میں پوچھنے والا تھا کہ ملتی کب ہے, یعنی پیدائش سے پہلے بھی لے سکتے ہیں اور بعد بھی, یا دورہ, مطلب 1.5 مہینہ ادھر 1.5 مہینہ ادھر؟ ایگزیکٹلی. نارملی خواتین ایسے ہی کرتی ہیں کہ 1 مہینہ پہلے لے لیتی ہیں اور 2 مہینے بعد میں اویل کر لیتی ہیں اس کے. سو اس میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن 12 سے 16 ویکس تک, 16 ہفتے تک آپ کو میٹرنٹی بینیفٹس دیے جاتے ہیں. توڑ کے بھی لے سکتے ہیں؟ توڑ کے اس طرح آپ کا جو ایک کمبائنڈ لیو ہے وہ آپ اسی طرح اویل کر سکتے ہو, کہ ان اسٹریچ آپ نے لینی ہے, لیکن اس کو آپ اویل کرنا سٹارٹ کر دو بے شک ڈیلیوری سے 25 دن پہلے لے لو, 15 دن پہلے لے لو, اینڈ دین اس کو کنٹینیو کرو. اور اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو صرف لیو دی جا رہی ہے, آپ کو فل ہیلتھ کیئر بھی پرووائڈ کیا جا رہا ہے. کہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو صرف ہم پیسے دے رہے ہیں کہ آپ جاب, ٹھیک ہے پیڈ لیو ہے آپ کی, آپ کو ہیلتھ کیئر بھی پرووائڈ کیا جا رہا ہے. اچھا, عام جنرلی لوگوں کو یہ بہت زبردست فیسلٹی ہے. میرا خیال ہے, مجھے لگتا ہے جنرلی لوگوں کو پتہ نہیں ہے اپنے حقوق کا, نہیں پتہ. اور اگر آپ کو اپنے حقوق کا نہیں پتہ ہے تو آپ کی آرگنائزیشن, اب جب میں آرگنائزیشن کی بات کرتی ہوں تو یوزلی کبھی کبھار ہم پرائیویٹ اینٹیز جو ہیں وہ اس وجہ سے ایکسپلائٹ بھی کر سکتی ہیں آپ کو. اس لیے آپ کو اپنا رائٹ پتہ ہونا بہت ضروری ہے کہ یہ قانون ہے پاکستان کا, اس کے تحت مجھے یہ ایوارڈ کی جائے, وہ بھی پیڈ. اگر نہیں ہو رہی تو ہم کس کورٹ میں جا سکتے ہیں؟ بالکل, آپ کورٹ میں جا سکتے ہیں. آپ کا جو 23 کی نئی لیجسلیشن ہے وہ آپ کو یہ کہتی ہے کہ 6 مہینے تک کی اس کو سزا مل سکتی ہے اس امپلائر کو جس نے آپ کو ڈکلائن کیا ہے, اور 1 لاکھ تک کا اس کو فائن مل سکتا ہے. اب آپ کو اگر یہ پروف ہو جاتا ہے کہ اس نے ڈکلائن کیا, اس لیے ہم کہتے ہیں آپ وربلی بھی بتا سکتے ہو, جا کے بول کے بھی کہہ سکتے ہو کہ مجھے میٹرنٹی لیو چاہیے, یا آپ لکھ کے بھی بتاؤ. بہتر ہے کہ آپ لکھ کے بات
بات کرو اور اس سے کو کہ آپ ریٹرن میں ہی مجھے رپلائی کرو اگر آپ ڈکلائن کر رہے ہو مجھے، تاکہ بعد میں آپ ایویڈنس آپ پریزنٹ کر سکو کورٹ میں۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کورٹ میں جا سکتے ہو تو اب آپ کی ایز این امپلائی اسٹیچر پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا ہو۔ اگر آپ لیبرر ہو آپ لیبر کورٹ میں جاؤ گے، اگر آپ پرائیویٹ اینٹی ہو آپ سول سوٹ میں جاؤ گے، اگر آپ سول سرونٹ ہو یعنی کہ آپ سرکاری ملازم ہو تو آپ ان کے سروس ٹرائیبیونلز بنے ہوئے ہیں اس میں جاؤ گے۔ کبھی کوئی کیا ہے جی اب یہ کیونکہ یہی بات ہے کہ اویئرنیس، اگر تو آپ پہلے اپنے امپلائر جو ہے اگر آپ کا نہیں مان رہا آپ اس کو نوٹس سرو کرو کہ مجھے چاہیے اور اس قانون کے تحت مجھے چاہیے، سو نارملی نیگوشیٹ ہو جاتا ہے۔ اگر نہیں ہے تو لیبر کورٹس میں یہ بہت عام ہے کہ عورتیں جا کے اپنا رائٹ سیکھ کر سکتی ہیں۔ اچھا نہیں، میرا سوال وہی ہے ماہم، کیا ایسی مثالیں ہمارے سامنے ہیں؟ کم ہے کیونکہ اویئرنیس بہت کم ہے، اور جب آپ لاز کی لسٹ پڑھنا سٹارٹ کرتے ہو ہر صوبے نے، اور سب سے زیادہ آگے جس میں 16 ویکس اینڈ بینیفٹس جتنے ہیں وہ سندھ نے بہت کام کیا ہے ایک ماں کے لیے۔ اچھا اس کے علاوہ صرف یہ لیو وہاں تک ختم نہیں ہو جاتی، اگر کسی عورت کا دوران حمل اگر آپ کا کوئی مس کیریج ہو جاتا ہے آپ کو تب بھی لیو دی جائے گی، اگر آپ کا چائلڈ سٹل بورن پیدا ہوا ہے آپ کو تب بھی لیو دی جائے گی، یعنی آپ کے بچے کی پیدائش ہوئی ہے لیکن بچہ خدا نخواستہ زندہ نہیں رہا تب بھی آپ اویل کر سکتے ہو، 4 ویکس تک آپ اویل کر سکتے ہو، آپ جو ہے لیو جو ہے اپنی۔ یہ اب پہلی بات تو یہ کہ یہ بہت اہم سیگمنٹ ہے آن لائن، اگر آپ اس وقت ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں یا پھر ہوم پہ ری رن میں شام میں دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب کے اوپر دن کو 11-12 بجے کے بعد ہمارے تمام سیگمنٹس ڈال دیے جاتے ہیں۔ اس سیگمنٹ کو اٹھائیے، شیئر کیجئے اپنی فیملی کے ساتھ، فرینڈز کے ساتھ، کولیگز کے ساتھ، تاکہ یہ بات جس پہ میڈیا میں بھی بہت کم بات ہوتی ہے ان قوانین پہ، یہ دوسروں تک بھی یہ فیسلٹی، یہ سہولت پہنچ سکے۔ یہ اتنے سارے قوانین ہیں، کوئی ایسی آئی ڈونٹ نو کوئی ویب سائٹ ہو یا کوئی کہاں پہ جا کے اس کو ڈیٹیل میں پڑھا اور سمجھا جا سکتا ہے؟ ایون سوری میرے سوال کا دوسرا حصہ، ایون جو چھٹی لینا چاہتے وہ بھی نہیں، جو دینے والے ہیں شاید ان کو بھی لا علمی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں اچھا بھی تم کدھر سے 4 مہینے کی چھٹی لینے آ گئی۔ ان کو بھی جاننا ضروری ہے، جو ایچ آر کنسلٹنٹس ہیں، کنسلٹنٹ سے مراد ایچ آر مینیجرز جو ہیں ایک ادارے کے اندر، تو کہاں سے ہمیں قوانین کی فہرست مل سکتی ہے؟ آپ کے سارے قانون جتنی بھی چیزیں ہیں یہ آپ کی نیشنل اسمبلی کی ویب سائٹ پہ ڈال دی گئی ہیں، اور آپ کی جو پروونشل اسمبلیز ہیں ان سب کے اکاؤنٹ سیپریٹ ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں، آپ ان پہ جا کے بھی دیکھ سکتے ہو، یا سمپلی آپ جا کے براؤزر پہ ٹائپ کرو میٹرنٹی بینیفٹس لاز، آپ کے ان پاکستان آپ کو ایک لسٹ مل جاتی ہے جس میں آپ کسی پہ کو بھی جا کے کلک کر کے آپ اپنے قانون اپنے رائٹس کو جان سکتے ہو۔ یعنی چھٹی لینے والے نہیں، چھٹی دینے والے جو مینجمنٹ ہے ان کو بھی چاہیے کہ آج ہی جا کے آپ ان کو ڈھونڈیں، دیکھیں، بلکہ آپ اپنے امپلائیز کو بتائیں۔ اگر آپ کے دفتر میں کوئی خاتون جو ہے وہ پریگننٹ ہے یا کوئی صاحب ہیں ان کے گھر میں بچے کی ولادت ہونے والی، آپ ان کو بتائیے کہ دیکھو تمہارا 8 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، 4 مہینے بعد جب یہ ٹائم آئے گا تو یہ لاز ہیں، یہ تمہارا رائٹ ہے، تم نے یہ چھٹی مانگنی ہے اور میں تمہیں چھٹی دوں گا۔ یہ ہو جائے تو مزہ ہی آ جائے۔ ایک اور بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ چھٹی اویل کون کر سکتا ہے؟ وہ جو پرماننٹ سٹیٹس رکھتا ہے، پرماننٹ امپلائی ہے، یعنی کہ یہ نہیں ہے میں نے آج ہی جا کے دیا، 1 مہینے کا میں نے کام کیا اور اس کے بعد اگلے دن میں نے نوٹس سرو کر دیا کہ مجھے میٹرنٹی بینیفٹس چاہیے، یا مجھے آپ کا سٹیٹس ایز پرماننٹ امپلائی ہونا بہت ضروری ہے۔ اب ڈفرینٹ لاز کے تحت جس طرح خیبر پختونخوا میں 4 مہینے کا کہہ دیا گیا آپ کو، سندھ میں 1 سال، اس طرح ڈفرینٹ آپ کے لاز ہیں جو 1 سال سے 6 مہینے سے 4 مہینے تک کا آپ کو پرماننٹ سٹیٹس اویل کرنا پڑتا ہے، پھر آپ جا کے بینیفٹ کلیم کر سکتے ہو، آپ اجاز ہوتے ہیں کہ آپ یہ چھٹی لے سکیں۔ بالکل۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ تو بات صرف لیو پہ ہم ختم نہیں کرتے، اگر ایک عورت جو آپ کی پریگننٹ ویمن ہوتی ہیں اس کو آپ اگر وہ فیکٹری میں کام کر رہی ہے یا مائن میں کہیں کام کر رہی ہے، آپ اس سے ہیزرڈس ورک آپ کا لا کہتا ہے وہ نہیں کر سکتے، یعنی کہ جبری مشقت آپ اس سے نہیں۔ جبری مشقت سے مراد جو بھی اگر وہ کام کر رہی ہے اور وہ کام اس کے حمل کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے تو وہ کام اس سے آپ نہیں کرائیں گے، آپ اسی فیکٹری میں اسے کوئی اور کام دیں گے، نوکری سے نکالیں گے؟ نوکری سے بالکل نہیں نکالیں گے، اور یہاں تک کہ اس کو لانگ سٹینڈنگ آرز کا کہہ دیا گیا ہے کہ آپ
4-4 घंटे उसको खड़ा नहीं रख सकते, 2-2 घंटे उसको खड़ा नहीं रख सकते। इसके साथ साथ आपको बड़ी डिटेल में काम हुआ, बहुत डिटेल में काम हुआ है और आपके बहुत एक्सटेंसिव लॉज हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी कहा गया है कि डे केयर फैसिलिटी देनी है। किसी अदारे में अगर 10 फीमेल्स हैं तो उसमें डे केयर फैसिलिटी होनी चाहिए, और अगर किसी अदारे में 5 से ज़ायद ख़वातीन हैं तो उसमें नर्सिंग होम भी होना बहुत ज़रूरी है। अब इसके साथ आखिरी तरफ जो हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताते चलें आपको, पैटर्निटी बेनिफिट, कि माँ का तो हमने बता दिया, बाप को क्या है। बाप जो है 2023 के कानून के तहत जो फेडरल गवर्नमेंट में जिन एंटिटीज़ का शुमाल होता है वो 30 दिन तक ये छुट्टी अवेल कर सकता है। ठीक है। और नॉर्मली 7 to 10 डेज़ का आपकी ग्रांट की जाती है लीव, जो प्रोविंशियल एक्ट्स हैं। लेकिन उसके लिए हम यही कहते हैं कि जब तक आप निगोशिएट करना स्टार्ट नहीं करेंगे अपने अदारे के साथ साथ, तब तक कानून साजी और नहीं होगी। हम 2023 में हैं, हमें एक बहुत अप टू डेट लॉ मिला है आज देखने को। सो अगर आप इसी तरह निगोशिएट करना स्टार्ट करेंगे और अपना राइट सीख करेंगे तो उस पर भी कानून साजी होगी। माहम, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही अहम मौजू आज आप लेकर आई, और इस हवाले से अगर आपके जहन में कोई सवाल है, कोई आप गाइडेंस चाहते हैं, तो चाहे वो फहद हों, चाहे काशिफ हों, चाहे मीना तारिक हों, महानूर हों, माहम हों, ये हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, आर्किटेक्चर से लेके फिटनेस से लेके कानून से लेके न्यूट्रिशन तक के जो एक्सपर्ट्स हैं, वो ये आपको फैसिलिटी देते हैं। पाकिस्तान टेलीविजन ये आपको फैसिलिटी देता है। राइजिंग पाकिस्तान के हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि स्क्रीन पे सतावेज़ा हैं, 0308893694 इस पे आप अपने नाम, अपनी जगह के नाम के साथ कोई भी आपको दुश्वारी है, कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए, आप कहें कि मेरा सवाल माहम जमाल के लिए, और नीचे आप अपना सवाल लिखिए, अपना मसला लिखिए, और हमारे सारे एक्सपर्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपके सवालों के जवाब व्हाट्सएप पे ही देते हैं, और आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी को इंश्योर किया जाता है, आपका नाम ऑन एयर नहीं लिया जाता। ऐसे ही ना जनाब? बिल्कुल ऐसे ही है। और माहम हुसैन मुझे बता रही थी कि इतने जेन्युइन, इतने जबरदस्त सवाल आते हैं माहम के लिए, बड़े पर्सनल किस्म के लोगों के लीगल इश्यूज आते हैं, कि आपके लिए भी मेरा ख्याल है एज ए लॉयर बड़ी अच्छी रहनुमाई होती है कि नई नई चीजें आपको सीखने और फिर हमें पता चलता है इन टॉपिक्स पे बात करना हमारे लिए बहुत जरूरी है जब हमें बताते हैं और सवाल पूछते हैं। एग्जैक्टली। माहम, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। राइजिंग पाकिस्तान में साथी वक्त है छोटे से ब्रेक का। इसके बाद लारेब सईद आ रही हैं, और ये भी एक बहुत ही एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग एंगल आज हमारे सामने रखने जा रही हैं। सबसे पहले तो आप, मुझे वैसे पता नहीं है, इनको नहीं बताना कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, सोशल साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, इनमें क्या फ़र्क है, आई डोंट नो, लेकिन उनके सामने मैं शो ये करूंगा कि तौसीफ हैदर को सब आता है। लेकिन इनसे हम आज ये भी जानेंगे, फिर ये भी जानेंगे कि इसका फ्यूचर क्या है एज अ प्रोफेशन, कौन इसको इख्तियार कर सकता है, इसके लिए क्या पढ़ना ज़रूरी है। और इनको मैंने एक कॉन्फ्रेंस के अंदर बात करते सुना था, जब इन्होंने बात की थी कि जो मॉर्निंग शो होस्ट्स हैं हमारे टेलीविज़न इंडस्ट्री के, और जो अदाकार, अदाकाराएँ और इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, ये बैठ के जब बताते हैं कि जी मैंने ये बड़ी महंगी चीज़ ले ली, और मैंने ये गाड़ी ले ली, और मैंने ये कपड़े फ्रांस से जाके मैंने शॉपिंग की, इसका एक आम नाज़िर की नफ्सियात पे क्या असर पड़ रहा होता है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको लारेब सईद के साथ इस ब्रेक के बाद अनफोल्ड करेंगे।